अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, सिंध में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नफरत का मौसम अपने उरूज पर पहुंच चुका है। हर जानिब इल्ज़ामात की बारिश है और आज भी सिंध असम्बली में दोनों जमातों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। नाज़रीन, इतवार को MQM ने खुर्शीद शाह साहब के बयान के खिलाफ यौम सयाह भी मनाया। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि अवाम नए सूबों के हक में फैसला दे चुके हैं। खुर्शीद शाह ने जवाब यह दिया कि कट मरने को तैयार हैं, सिंध की तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर इशू पर ख्वाब देखने वाले मंजूर वसान ये कहते हैं कि MQM का आना जाना इस्लामाबाद की बारिश जैसा है जो अचानक होकर फिर बंद भी हो जाती है। उन्होंने मजीद ये कहा कि ख्वाब देखा है कि MQM के साथ मुकमका हो जाएगा और जल्द होगा। क्या आइंदा कुछ दिनों में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सौदेबाजी हो पाएगी या फिर मुत्तहिदा मुहर्रम के बाद नए सूबों पर कोई जोरदार तहरीक शुरू करने वाली है। उधर अभी बिलावल भुट्टो ने अमली सियासत पे कदम रखा ही था कि इन्हें लंदन में गो बिलावल गो के नारों का सामना करना पड़ गया। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि धरने वाले चले गए, धरने धरे के धरे रह गए, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने वाले मायूस होंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला किया है और असम्बली से बाहर आ जाने के बाद नाजरीन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, की सियासत वो करेगी, ये सब सवालात हैं जिन पर बात करने के लिए आज हमने हमारे मौजूद मेहमानों को है उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। नाजरीन, हमें माजा हमीद साहिबा ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से, PMLN से आपका ताल्लुक है। इसके साथ साथ MQM के ख्वाजा इज़हारुल हक साहब जो हैं वो मौजूद होंगे हमारे साथ, वो रिप्रेजेंट करेंगे फोन लाइन पर, वो हमारे साथ होंगे। और मंजूर वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ कुछ देर में हमें लाहौर स्टूडियो से नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले ख्वाजा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। काफ़ी हॉट टॉपिक बन चुका है सिंध असम्बली में आज जो कुछ हुआ। मुझे ये बताइएगा कि अब मुहर्रम के बाद बाकायदा तौर पर MQM जो है वो अलग सूबा बनाने की तहरीक का आगाज करेगी। कितनी शिद्दत से इसका आगाज होगा, कहाँ कहाँ नजर आए रिफ्लेक्शन इसकी नजर आएगी हमें? लेकिन पहली चीज तो ये कि मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का जमहूरी हक तमाम जमातों को है। अगर हमने कोई प्रपोजल दिया है पाकिस्तान में 20 सूबे बनने चाहिए और उसमें सिंध समेत सूबे बनने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर बनने चाहिए, तो इसका कोई भी शख्स इख्तलाफ कर सकता है। हमें भी इसकी लीगैलिटी पता है, हमें भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हमें मालूम है। हम अपनी राय आम्मा हमवार कर रहे हैं और ये राय आम्मा हम न सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में करेंगे। मुमकिन है इसमें कुछ सियासी जमातें हमसे मुत्तफिक हों और कुछ हमसे मुत्तफिक ना हों, लेकिन इसका ये मतलब पता ही नहीं है आप मरने मारने की बातें शुरू कर दें, आप दरियाए सिंध में खून बहाने की बातें शुरू कर दें, आप मरवेसों की बातें शुरू कर दें। अरे भाई, डिबेट का दौर है, 2014 है, पूरी दुनिया में लॉजिक, दलील और रद्द दलील पे फैसला होता है और हम कोई ये जज्बाती ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, पाकिस्तान के नज्म और नस्क को बेहतर करने के लिए हमने एक प्रपोजल पेश किया। मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1948 में जो तकरीर मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान साहब की सुनी, आज भी मैं वज़ीर आजम की जो तकरीर सुनता हूँ, कमो बेश वो उसी अल्फाज पे मुश्तमिल होती है। यानी जो चैलेंजेस पाकिस्तान को 1948 में थे, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, चाहे अंदरूनी खलफशार के हवाले से हो, चाहे हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, आज भी वही है। ठीक है। तो अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा। आपने आगाज में कहा था कि हम राय आमा को हमवार कर रहे हैं। ये राय आमा लफ्ज महाजर पर हमवार की जा रही है, नए सूबे के लिए आवाम को जो मूड बनाया जा रहा है, क्या ये सूबा महाजर के लिए बनेगा? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस तमाम स्टैंड हमारा देखें, ये जरूर है कि मुहाजिर लफ्ज के ऊपर जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा, उससे करोड़ों लोगों की दिल आजारी जरूर हुई और उस लफ्ज की बुनियाद पर हमारे लोगों में जो एक जज्बाती वाबस्तगी के साथ उन्होंने इस सूबे का नारा लगाया। हमारा मसला लिसानियत की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर सूबे बनाना नहीं है, बल्कि
मौजूदा तौर पे जो सूबे इस वक्त जबान की बुनियाद पर या लिसानियत की बुनियाद पर बने हैं, उनको भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम करना चाहते हैं। नाम का इशू न किसी जबान से हम जोड़ना चाहते हैं, न किसी के जज्बात से। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ऑलरेडी डिविजन्स मौजूद हैं, हमारे पास डिविजन्स हैं, हमारे पास टाउन्स हैं, तहसील हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरीके से मजीद सूबों में भी डिविजन्स हों, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बुनियाद पर। ठीक है, आप समझते हैं कि इंतजामी बुनियादों पर ऐसा होना चाहिए। मंजूर वसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जी। कट मरने की बात क्यों की जाती है? एमक्यूएम वाले तो कह रहे हैं कि हम इंतजामी बुनियादों पर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। आप सिंध का जो है वो दरिया खून से भरने की बात करते हैं, कट मरने की बात करते हैं, आखिर इतना शोविनिज्म क्यों है इस सिलसिले को लेकर? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो यूनिट्स की बात जब की जा रही है या सूबों की बात जब अभी की जा रही है, आज की नहीं है। जब से जनरल ज़ियाउल-हक 1977 में इक़्तिदार पे काबिज़ हुआ था, तो उस वक्त की ये इस्टेब्लिशमेंट की और उस वक्त के लोगों की ये जो इंडिविजुअल थी राय थी कि हर ज़ियाउल-हक की ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तान है और सूबे हैं, इनको डिवाइड करके अपने यूनिट या सूबे का दर्जा दिया जाए। उसके बाद आपने देखा कि जनरल ज़ियाउल-हक के बाद मुशर्रफ साहब आया, तो उनके दौरान भी यही सिलसिला कुछ कुव्वतों ने ये तासर दिया कि सूबे बनने चाहिए। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूं, आपने भी दिया था कि पंजाब में सूबे बनने चाहिए मंजूर वसान साहब। नहीं, मैं उसका भी आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। देखिए कि जब सूबे बनते हैं, सूबे बनने के लिए सकाफत होती है, इलाका होती है और इलाके के साथ ज़मीन होती है। तो सराइकी सूबा आज से नहीं, सराइकी इलाका आज से नहीं, 5000 साल पुराना जैसे सिंध था, ऐसे ही सिंध का हिस्सा था सराइकी सूबा। और वो उनके पास ज़मीन भी है, लैंग्वेज भी है, और वो बाहर से माइग्रेट करके भी नहीं आए हैं। तो उनकी तो जस्टिफिकेशन अपनी जगह अलग है, लेकिन मैं उनके भी यानी फेवर में नहीं हूं, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन मुझे यहाँ पे आपसे इख्तलाफ होगा मंजूर साहब, मुझे इख्तलाफ ये होगा और शायद आप इससे एग्री ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन क्या महाजर जिनकी अब 3rd जनरेशन पाकिस्तान में बस रही है, क्या वो सिंध का हिस्सा नहीं बन गए? क्या वो अपना एक जरा सा मुख्तलिफ कल्चरल तशख्खुस, जुबानी तशख्खुस नहीं रखते? क्या उनको हक नहीं है ऐसा होने का, जो आप जिस तरह आप पंजाब की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि इसीलिए जब मुहाजर यानी उर्दू स्पीकिंग, तो हमारी कौमी लैंग्वेज उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए तो क्योंकि सिंध की तो ज़बान पुरानी है, 5000 साल पुरानी, सकाफत भी, लैंग्वेज भी, लेकिन हमने नेशनल जो लैंग्वेज की उर्दू इसलिए की ताकि सब पाकिस्तान यूनाइटेड हो करके इस मुल्क की खिदमत करें। आप थोड़ी मेरी बात सुन लें। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा इजहार भाई आज इनकी उम्र 40 या 50 होगी, ये कैसे मुहाजिर हो सकता है? इनके वालिदैन या बड़े तो थे, लेकिन ये तो अभी यहाँ सिंध से पैदा हुआ। जब सिंध ने पाकिस्तान बनाया, उनके लिए ज़मीन दी, पैसे दिए, कुर्बानी दी, तो उसमें मेरे ख्याल में इनको हम अलग समझते ही नहीं है, एक ही बात समझते हैं। उसमें क्या ज़रूरत है कि नौजवान को भी ये ज़हन में बात डाली जाए कि भाई मुहाजर 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 के लिए इज्जत है, एहतराम है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आए थे, तो अपने आप को मदनी भी कहा था, जब मदीने पहुंच करके मदनी भी कहा। ठीक है, तो उसके लिए तो वसान साहब मुझे ब्रेक लेनी है। आपका ये पॉइंट आ गया कि महाजर हजरात जो हैं वो खुद को महाजर न समझें, वो अपने आप को पाकिस्तान का, यहाँ की धरती का हिस्सा समझे। ब्रेक लूंगा, उससे पहले मैं मायदा साहबा से भी कुछ सवालात कर लूं और वसान साहब से वो मुकमुका की बात जो है वो जरूर करूंगा। मायदा साहबा, वफाक में पीपल्स पार्टी ने आपके लिए, जमहूरियत के लिए जैसे वो कहते हैं, बड़ी हिमायत की है आपको, धरने जब से शुरू हुए। अब सिंध में मुश्किल का शिकार है पीपल्स पार्टी, तो क्या स्टांस रखती है आपकी पार्टी इस सिलसिले में? देखिए, आप अगर नेशनल लेवल पे बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारा उन्होंने पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का साथ दिया है, जमहूरियत के तसलसल का साथ दिया है।
اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیموکریسی جس کے لیے پیپلز پارٹی جیسی اور پی ایم ایس سی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اتنے بڑے بڑے سیکریفائزز کیے ہیں، 10 سال جو ہیں ملک سے کچھ باہر رہے ہیں، ان کی پارٹی میں بہت سے لیڈر، ان کے بڑے لیڈر شہید ہوئے ہیں، تو اگر یہ جو کوپریشن کی گئی ایز فار جوائنٹ سیشن میں اور ہم لوگوں نے جمہوریت پہ زیادہ جو ہے کنسنٹریشن رکھی، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ہم کوئی ساتھ مل گئے ہیں اور کوئی اپنے مفادات ہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں اگر دو پارٹیز جو ہیں وہ ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے اکٹھی کھڑی ہوئی ہے، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایک اپوزیشن میں نہیں ہے پارٹی. ہماری ساتھ پیپلز پارٹی نے کوئی جوائن نہیں کیا. دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کراچی میں جو ایشو چل رہا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا، ان کی ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، یہ ان کی چلتی رہتی ہے. کبھی یہ جوائن کر لیتے ہیں گورنمنٹ کو، کبھی یہ نہیں جوائن کرتے. اگر آپ پنجاب میں آ جائیں تو سدرن پنجاب کے صوبے کی بھی بات پیپلز پارٹی نے کی تھی، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی شاید سدرن پنجاب کا اگر صوبہ بنا لے تو دے ول سویپ اوور سدرن پنجاب. ایک بہت بڑی ایلوژن تھی. حالانکہ ہم نے ریزولوشن بھی پاس کی پنجاب اسمبلی میں، اور آئی تھنک سندھ اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے ود دا کنسینٹ آف ایم کیو ایم کے، جو صوبے نہیں بننے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر محرومیاں ہیں تو ان کو یا تو ٹیبل پہ آ کے سارٹ آؤٹ کریں، یا پھر ہر الیکٹڈ پارٹی کا جو ہے یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ باہر سڑکوں پہ آئے یا اپوزیشن میں کھڑے ہو کے اپنی محرومیوں کی کو پن پوائنٹ کرے، اور گورنمنٹ آف دا ڈے، گورنمنٹ آف دا پروونس جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرے. اس میں جو ہے آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر صاحب اتنا انٹرفیئر کر سکتے ہیں ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر سچویشن از کنسرن، جس میں انہوں نے بھرپور انداز سے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بریک مجھے لینی ہے، بریک کے بعد میں حاضر ہوں اور ہمیں ناز بلوچ صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہوں گی. ناظرین، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کشیدہ صورتحال ہے. دونوں کے جو معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات رہا وہ ہم نے آپ تک پہنچایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ اتحاد شاید مستقبل میں بن جائے، کیونکہ اب جو ہے وہ قربتیں نظر بھی آ رہی ہیں. یہ اتحاد کس رخ لے کر جائے گا دونوں جماعتوں کو، کیا فوائد حاصل کر سکیں گے دونوں اس سے؟ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بسان صاحب نے کہا تھا کہ بہت جلد مکہ ہو جائے گا، وہ سودے بازی کس بیس پر ہوگی، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. ناز بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ناز صاحبہ، کوئی مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے آپ کو متحدہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بڑھے، آپ کے مراسم بڑھیں پی ٹی آئی کے، اور کوئی اتحاد ایسی صورت میں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پورے پاکستان میں انڈیپینڈنٹ وداؤٹ اینی الائنس ہم نے الیکشنز لڑے، اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وہ علاقے جو کسی زمانے میں ایم کیو ایم کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، ان حلقوں سے ہمیں 40 سے 50 ہزار ووٹ ملے، اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے عوام میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا، اور عوام کے لیے ایک ایسے آپشن کا جو عوام تلاش کر رہی تھی سالوں سے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو نہ تو سندھ کارڈ کھیلتی ہے، نہ لسانیت کی بنیاد پہ، نہ پنجابی جاگ ہم نے لگایا، اور نہ ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے کہتے ہیں کہ صرف کراچی ہمارا ہے. ہم پی ٹی آئی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کراچی میں اس لیے مقبول ہوئی کیونکہ سب کو ہم نے یونائٹ کیا، اور کراچی شہر ہی وہ ہے جہاں آپ کو سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، ہر زبان بولنے والا سوال کیا تو اس کا جواب تو نہیں ہے. نہیں، اس کا جواب یہی ہے، اس کا جواب یہی ہے مستقبل میں ہونے جا رہا ہے متحدہ کے ساتھ. دیکھیں ہم تو ایسی کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، زیر غور بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اصولی طور پہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں، اور کراچی میں جس قسم کی دھاندلی بھی اس پہ تو
الیکشن کمیشن خود بھی الیکشن کمشنر کہہ چکے ہیں کہ ہم صاف شفاف الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے. تو بہرحال جو سیاسی جماعتیں اس چیز میں انوالو تھیں اور جنہوں نے اس کا بینیفٹ لیا ہے، ظاہری بات ہے وہ جماعتیں آج ہمارے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی. یعنی آپ نے تو اس کی تردید کر دی، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. خواجہ اظہار الحسن صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کروانے کے لیے اگر پی ٹی آئی کے استعفے نہ ہوتے تو کیا پی ٹی آئی سے مدد لی جاتی؟ دوسری بات یہ، مسان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جلد ہی ایک مکمکہ ہو جائے گا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا. اسلام آباد کی بارش کی طرح ہے ایم کیو ایم کا روٹھنا اور پھر مان جانا، کبھی بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں زیادہ لمبی بات کا جواب نہیں دوں گا ناز بلو صاحبہ کا. میری بہن ہے، قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے، محترم ہے میرے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھیں نا، ہم نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا وہ ایک کیریکٹر ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یار کچھ بھی کہہ لو پرنالہ یہیں سے گرے گا. آپ ان سے کہتے تھے یار آج کھانے میں بریانی بنانی ہے، پلاؤ بنانا ہے، تو وہ کہتا تھا یار بریانی بناؤ یا پلاؤ بناؤ، پرنالہ یہیں سے گرے گا. تو بہرحال میں پرنالے گرنے کا تو جواب نہیں دوں گا. ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، کراچی بالکل وہ شہر ہے جہاں تمام قومیتیں ہیں، اور ماشاءاللہ اس شہر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ والد صاحب پیپلز پارٹی میں اور بیٹی تحریک انصاف میں، اور دے دھڑا دھڑ گالیاں پیپلز پارٹی کو، دے دھڑا دھڑ گالیاں مسلم لیگ نواز کو. اس شہر میں ایسے بہت سارے اور بھی آپ کو فینومینا ملیں گے. لیکن بہرحال میرا شہر ہے، آپ کا شہر ہے، ہم سب منظور وسان صاحب فرمائی. جی منظور وسان صاحب، آپ میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، ضیاء الحق سے پہلے ایک اور بھی عامر تھا، اس کا نام تھا ایوب خان، اور ایوب خان نے 1 یونٹ کیا تھا، اور معذرت کے ساتھ فائنانس منسٹر اس زمانے میں بانی اور قائد محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید تھے. اور اسی زمانے میں 1971 کا سانحہ بھی ہوا تھا. ضیاء الحق کے دور میں صوبے نہیں بنے تھے، بلکہ ایوب خان کے دور میں 1 یونٹ بنے تھے. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مزید صوبے اب 2014 کی ڈیمانڈ ہے. ہم آپ کو کمپیئر کر کے دے رہے ٹرکی سے، ہم آپ کو کمپیئر کر کے دے رہے ہیں انڈیا سے، ہم آپ کو کمپیئر کر کے دے رہے ہیں 1971 کے اس بنگلہ دیش سے جس کے 56% مینڈیٹ کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ ادھر تم ادھر ہم اور ادھر ہم، اور آپ اپنا پاکستان بناؤ، میں اپنا پاکستان بناؤں گا. میں نے تاریخ پڑھی ہے منظور وسان صاحب، میں آپ سے زیادہ سینئر نہیں ہوں، لیکن میں اس میں مزید تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر صوبے بنانے سے اختلاف کرتے ہیں تو بھلے اختلاف کریں، آپ کہاں کریں، آپ اکثریتی جماعت ہیں، آپ ہمیں رد کر دیں، ہمارا مطالبہ رد کر دیں، لیکن خدا کے لیے ڈرانا دھمکانا چھوڑیں. نہ ڈرنے والے ہیں نہ دھمکانے. 1992 سے لے کر 2000 تک یہ جتنے ڈر دھمکیاں ہم نے دیکھی، بڑے بڑے ترہ خان جو 71 میں جنگوں میں بھاگ کر آئے تھے بھگوڑے، انہوں نے ہمیں ڈرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے. خواجہ اظہار صاحب، میں آپ کی باتوں کا جواب جو آپ نے فرمایا وہ منظور وسان سے لے لوں. منظور وسان صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اظہار بھائی شاید میری بات نہیں سمجھ سکا. میں نے جو کچھ کہا کہ ضیاء الحق کے ٹائم میں بھی صوبوں کی بات کی گئی تھی. اب یہ ہے کہ کراچی کا جہاں تک سوال ہے کہ کراچی 70 میں بھی جو 15 سیٹیں تھی ایم پی ایس کی، تو 8 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھی، کیونکہ یہ کراچی گڑھ پیپلز پارٹی کا رہا ہے 77. اس کے بعد جب ضیاء الحق آیا تو انہوں نے ڈیلیمیٹیشن چینج کی اس کراچی کی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں 70 آج بھی کراچی میں آپ 3 سیٹیں، جمعیت علماء اسلام یہاں پہ رہی، جماعت اسلامی رہی، مولانا نورانی رہے، کبھی بھی کراچی نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. میری بات سن لیں، آپ سن لیں. میں یہ بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 70 کی الیکشن میں 15 سیٹیں تھی ایم پی ایس کی، پراونشل اسمبلی کی، اس میں 8 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. اگر اظہار بھائی کو یقین نہیں آتا ہے تو اس پہ بالکل پوچھ کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب یہ رہا کہ 77 کے بعد، ارے سر 70 کے انتخابات کے بعد تو بنگلہ دیش الگ ہوا نا، وہ دھاندلی کے بعد تو بنگلہ دیش بنا ہے. اگر اس دور میں بھی دھاندلی نہیں ہوتی
اور مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر دیا جاتا اور سول مارشل ایڈمنسٹریٹر جیسے آمرانہ اقدام نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی تو دانش شدہ انتخاب نہیں مانتی نا, وہ تو آپ مان رہے ہیں نا, وہ نہیں مانتے نا اس کو, وہ نہیں مانتے اس کو. ہسٹری کبھی بھی مٹائی نہیں جا سکتی, نہ مانے, لیکن میں آپ کو بہت وثوق سے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب مجھے یہ بتائیے, دیکھیے تھوڑی سی بات ہمیں بھی موقع دیا جائے, اب کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں. ہم ہسٹری میں منظور صاحب بہت پیچھے چلے جائیں گے تو وہاں پر اتنا کچھ ہوا, سب جواب لاجواب ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اگر ہم آج کی بات کریں تو آپ کی بات یہ ہے کہ اگر انتظامی بنیادوں پر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے تو اس میں ایک یونٹ بنا دیا جائے, اس کا نام بھی جس طرح کہ الطاف حسین صاحب نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اس کا نام تبدیل مت کیا جائے. آپ تھوڑی سی میری بات سنیں, مجھے موقع بھی دیا جائے. آپ 1988 سے لے کر کے ایم کیو ایم والے ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, اور 90s میں نواز شریف کے ساتھ بھی رہے ہیں. 97 میں پھر جب دوبارہ نواز شریف آیا تب بھی ان کے ساتھ رہے, اور مشرف کے ساتھ بھی 2002-2007 تک رہے, ہمارے ساتھ بھی 2008 اور 2013 تک رہے, پھر دوبارہ بھی رہے. یہ 6 مرتبہ اقتدار میں رہے ہیں, چاہے سندھ ہو مرکز ہو. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اور ہم بالکل ساتھ مل کر کے سندھ کو مضبوط کر سکتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بار بار بنگلہ دیش کی بات کی جا رہی ہے. وہ کون سی قوم تھی, کس نے لڑائی لڑی تھی بنگالیوں کے خلاف؟ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش میں کون سی قوم تھی جو ادھر کراچی بھی آئی, کس نے فائٹ کیا تھا, اور کس نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منظور بسان صاحب مجھے صرف اتنا بتائیے تاکہ میں آگے بڑھوں, دیگر گیسٹ کو بھی انگیج کروں. سندھ کو کیا ضرورت ہے انتظامی یونٹس کی, یا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا پچھلا دور اور آج کا دور آپ بہت اچھے سے چلا رہے ہیں پورے صوبے کو؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے ہی یونٹس ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر یونٹ ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یونٹ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا مثال کراچی کے لیے دے دوں. 18 ٹاؤن ہے. 18 ٹاؤن میں سے آپ یوں کہیں کہ 18 ٹاؤن میں سے فرض کرو کہ کل لیاری کہے کہ مجھے جو حقوق ملنے چاہیے نہیں مل رہے ہیں, یا آپ کا بن قاسم جو سی پورٹ ہے وہ کہے کہ جو بن قاسم سی پورٹ ہے ادھر سے قاسم پورٹ سے جو کچھ آمدنی آتی ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. ہم اور یہ مل کر کے, یعنی آپ کی طرف سے انکار آ گیا نا الطاف بھائی کا, نہیں الطاف بھائی کا مجھے یہ الفاظ یاد ہے جب میں ہوم منسٹر تھا. نہیں ایک منٹ ہوم منسٹر تھا تو اس وقت الطاف بھائی نے مجھ سے فون پہ کہا تھا سندھ میری ماں ہے اور سندھ میرا باپ ہے, سندھ میری ماں ہے. تو اس حساب سے اگر یہ سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کا ماں کبھی ڈیوائیڈ نہیں کی جا سکتی ہے. الطاف بھائی اور ہم ایک ہی ہیں, اور ایک سندھ کے لیے کام کریں گے, اور انشاءاللہ گڈ گورننس کر کے دکھائیں گے. دیکھیں منظور بسان صاحب, ایک کام ہے انتظامی بنیادوں کا, میں یہ اس بات کو میں انڈورس نہیں کر رہا, نہ میں کسی کا اوپینین جو ہے وہ جو ہے اس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں. ایک کام انتظامی بنیادوں کا ہے, اس میں جذباتیات اور اس طرح کی چیزیں. خیر اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا آپ, پھر میں دیگر مہمانوں کی طرف بڑھوں گا, یہ مکمکا والی کیا بات ہے, کون سا مکمکا ہونے جا رہا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں؟ دیکھو ایم کیو ایم اور ہمارا ویسے بھی نئی بات نہیں ہے, ہم ساتھ میں ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. یہ بھی دل سے نہیں کہہ رہے ہیں یونٹ کی بات, اور یہ صوبے کی دل سے نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے الیکشن بھی تو آنے والی ہے, اوپر سے کہہ رہے ہیں, الیکشن بھی تو آنے والی ہے نا. آپ لوکل باڈیز, جنرل الیکشن اور مڈ ٹرم الیکشن, یہ سوال ہے کہ یونائٹڈ کرنے کا بھی تو سوال ہے نا. جلدی تو اتنی نہیں کرے نا بھائی, کچھ تو ان کو بھی تو مضبوط اپنے آپ کو کرنا ہے نا. خواجہ صاحب اس کا ایک کوئک سا آنسر دیجئے گا, مجھے بریک پہ جانا ہے, پھر دیگر مہمانوں کی طرف بھی ہمارے آنریبل گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ زارل صاحب, دل سے آپ یہ بات نہیں کہہ رہے, اوپر سے صرف دھمکی کے طور پہ پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں نے تو دل سے ان سے بات کی کہ بھائی مقامی حکومتوں کا قیام نافذ کیجیے. 2010 میں آپ ہی کے کو چیئرمین نے کہا کہ 2010 کا سال بلدیاتی حکومتوں, بلدیاتی الیکشن کا سال ہوگا. میں نے 10 بار آپ کے ساتھ بیٹھ کر لوکل گورنمنٹ بل پہ طرح طرح کی امینڈمنٹ کی. میں نے تو آپ سے کہا جناب وسائل کی تقسیم کیجئے, وسائل کی مساوی تقسیم کیجئے. میں نے آپ سے کہا پروونشل فائنینس کمیشن کیجئے. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی سردار احمد صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب نے جب آپ اپوزیشن میں تھے
18ویں ترمیم اور NSC کے لیے ہم نے لڑائی لڑی ہے، اور جب وہ 18ویں ترمیم کا اس کی روح یہ تھی کہ صوبے بااختیار ہوں گے، اس کے بعد ضلع بااختیار ہوں گے. آپ نے 18ویں ترمیم کروانے کے بعد سارے کے سارے وسائل لے کر آپ اپنے پاس بیٹھ گئے. میں کراچی کی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں MP ہوں پورے سندھ کا. بتائیے مجھے گھوٹکی کا کیا حال ہے، جو آپ کا سندھ کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے. بتائیے لاڑکانہ کا کوئی میگا پروجیکٹ ابھی آن ایئر ابھی کہہ دیجیے کہ لاڑکانہ میں یہ میگا پروجیکٹ ہم نے 6 سال میں لگایا. بتائیے دادو میں کیا کیا آپ نے، بتائیے جیکب آباد میں کیا کیا. خدا کو مانے یار، یہ اتنا پیسہ جو 3000 ارب سے اوپر آپ نے چاہے کوٹا سسٹم کے لیے لیا ہو چاہے کسی بھی مقصد کے لیا ہو، کراچی کے علاوہ سندھ کا کوئی ایک ضلع بھی آپ سجا دیتے نا تو خدا کی قسم متحدہ قومی موومنٹ آپ سے صوبے کی ڈیمانڈ نہیں کرو. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، ہمارے آپ ساتھ رہیے. دیگر مہمان جو ہے ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ہم آگے بھی بڑھائیں گے. تھر میں جو بہت افسوسناک ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کا آج کا بیان کہ بھوک سے وہاں پر لوگ نہیں مر رہے، تو نہ جانے ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا یہ دوسرا دور حکومت سندھ میں اب تک اس آفت کو ٹال نہیں سکی. وہ اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں کیا ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اگر استعفے دیتی ہے اس کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، ان امور پر بات ہوگی. ناظرین ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. بات ہو رہی ہے نئے صوبے کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہوگا تھر کی صورتحال کا اور وفاقی سطح پر کیا ہونے جا رہا ہے. ناز بلوچ صاحبہ، استعفے آپ لوگ جو ہے وہ کل اپنی تصدیق کروا دیں گے، اس کے بعد آپ کا جو ایک سیاسی ایٹیٹیوڈ ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مزید اگریسو ہو جائیں گے، بٹ سٹل آپ اکیلے بھی ہیں، طاہر القادری صاحب جا چکے ہیں. دیکھیں، ہم ایک اصولی موقف ہمارا ہے اور پرنسپلز کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے، کمیٹڈ ہے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اپنی ذاتیات کی خاطر مفاہمت کر کے کمپرومائز کر کے کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے اور ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ایک بہت بڑا جواب ہے اسٹریٹ آن دیئر فیس کہ جمہوریت اس کو نہیں کہتے. جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں عوامی حکومت ہو. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ سندھ کی ہم بات کر رہے تھے، منظور بسان صاحب نے بالکل صحیح کہا. انہوں نے کہا کہ الیکشنز ہونے لگے ہیں، لوکل باڈی الیکشنز ہیں، یہ انتخابی گمکس ہیں. لہٰذا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ MKM اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ تو دونوں ایک ہی ہیں. جب چاہتے ہیں مفاہمت ہوتی ہے ایک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر اچانک سے کوئی اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ لڑائی کیوں ہے؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، اس وقت سندھ کے اندر I belong from سندھ، میں رورل سندھ سے بھی بلانگ کرتی ہوں اور میں شہر کراچی سے بھی بلانگ کرتی ہوں. میں پورے سندھ کی بیٹی ہوں، پورے پاکستان کی بیٹی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ کے اندر ابھی مارچ میں 196 بچے موت کا شکار ہوئے تھر پارکر میں. میں خود وہاں پہ گئی ہوں، عمر کوٹ میں تھر پارکر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہاں پہ ہم نے اپنی جو بھی ریلیف کمپین کی. وزیر اعلیٰ صاحب آتے میرے سامنے وہاں پہ آئے، بالکل تھر پار کر آئے تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ وہ اپنی چمچماتی لینڈ کروزر کے اندر اور آگے پیچھے پولیس کی موبائلز کے ساتھ اور پھر 28 گاڑیاں تھیں فل پروٹوکول کے ساتھ اور پوری سڑکوں میں تھر پارکر میں جہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے وہاں سڑکوں میں چمکتے ہوئے نئے فریش جھنڈے پیپلز پارٹی کے لگائے جا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب مٹھی کے اسپتال جا رہے، فوٹو شوٹ ہوگا، پتہ چلے گا CM آئے ہیں جی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. 22,000 کلومیٹرز کی اراضی پہ تھر پارکر ہے. بچے مارچ میں بھی بھوک سے مرے، آج بھی بھوک سے مرے. قحط سالی کی وجہ سے اگر غربت سے بچے مارے جائیں، یہ بچے قیامت کے دن اپنے حکمرانوں کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ اے ظالم حکمران، ہم اس ملک کے اس اسٹیٹسمن آپ ہمارے تھے. پھر آپ مجھے بتائیے وہ وقت ہے جب اناج جو ہے اناج سڑ رہا تھا، گندم گودام میں سڑ رہا تھا، لیکن غریب کا بچہ بھوکا مر رہا تھا. تو یہ تو گورننس کی بات ہے. میں کیا ہاسپٹلز کی بات
बात करूं, क्या मैं पीने के पानी की बात करूं, मिट्टी देख लें, शिकारपुर देख लें, लाड़काना देख लें, हर जगह सीवेज लाइन पानी की लाइन से मिली है। मैंने आपसे जो बात की थी आगाज में, मैं एक चीज फिनिश करना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सबकी गुजारिश बड़े तहम्मुल से सुनी है। देखिए, एक तरफ आपके पास फिर कराची आ जाता है, जहां अब्दुल सत्तार ईदी साहब को दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। 8,500 अफराद बेगुनाह जो है कराची में पिछले 7 साल में टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं। है कोई जो कराची के लिए कभी प्रोटेस्ट करे? क्यों नहीं एमक्यूएम ने कभी इन बातों पे प्रोटेस्ट किया कि सिंध के बुरे हालात है, आपसे बात करनी थी कुछ फेडरल लेवल की, लेकिन आपने टाइम आपने भी कराची पर बात की है और हुकूमत में है पीपल्स पार्टी, तो अब जवाब हमें पीपल्स पार्टी से ही लेना पड़ेगा। फिर मैं बाद में आऊंगा मायजा साहिबा की तरफ। ठीक है, मंजूर साहब कर दूं? जी ख्वाजा साहब मेरी बात सुने भाई। मैं ये ख्वाजा साहब का एक जुमला लेके फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ। मंजूर साहब जी, ख्वाजा साहब आप सवाल कोई भी करें इनसे, परनाला वहीं गिरेगा। ये आप एग्जैक्ट किसकी बात कर रहे हैं? पीटीआई की बात कर रहे हैं साहब। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कभी आपने प्रोटेस्ट किया कि सिंध में बच्चे बेगुनाह मर रहे हैं? आप सिंध हुकूमत में रहे हमेशा, कभी आपने प्रोटेस्ट किया? परनाला वहीं गिरेगा। तो परनाला है ही वही ना, परनाला है ही वही कि सिंध के हालात पे कभी आपने प्रोटेस्ट किया? ये कैरेक्टर हुआ करते थे आपने कभी प्रोटेस्ट किया? ठीक है, वो प्रोटेस्ट के लिए तो अलग हो गए गवर्नमेंट से, प्रोटेस्ट करके तो रहता है गवर्नमेंट से। हमेशा ये सिंध 1, सिंध 2, कराची सूबा, इन बातों पे क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? परनाला वहीं गिरेगा। परनाला यहाँ गिरेगा कि आप कभी सिंध की गुर्बत, सिंध की लाकानूनियत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ के खड़े होकर आवाज उठाए। जार भाई एक और वाकया, एक थोड़ी हमारी बात सुने भाई। फिर मैंने मंजूर साहब की तरफ भी जाना है जी, और माया साहबा हंस रही है, उनसे पूछ रहे हैं वो क्यों हंस रही है। ठीक है, एक मिनट तो हमारी भी बात सुनी जाए। अब आप ऐसे करिए कि मंजूर वसान साहब, अच्छा ठीक है, चले भाई साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं मंजूर वसान साहब बात करना चाह रहे हैं। जी मंजूर साहब, इन तमाम बातों का जवाब अगर आपके पास है दीजिएगा। देखिए, आपने ज्यादा टाइम दोनों को दिया है, लेकिन मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, आपको भी बहुत टाइम गया, आगाज में आप ही के पास था। मैं नहीं, थर की जहाँ बात की जा रही है, थर में जो अभी फिगर दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद सैटरडे गया हुआ हूँ उधर। अभी तक हमने तकरीबन 7 लाख मन गंदम दी है वहाँ के लोगों को, और पानी की सहूलियत के साथ साथ मेडिसिन भी दिया गया है। और वहाँ जो आप मिट्टी की अस्पताल अगर देखें तो वहाँ शायद आपको कराची जैसी अस्पताल जैसी आपको हॉस्पिटल वहाँ सहूलियत मिलेगी। आपको लीजिएगा इसका जवाब देने का, लेकिन एक जुमला मुझे कहने दें जनाब। ड्राउट इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम, इसका सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया और वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक से 30 अरब रुपए इमदाद भी आपको दी गई। और ये ऑडिटर जनरल का ही दस्तावेजी बयान है हाई कोर्ट के अंदर कि 30 अरब, इसमें इतने बड़े बड़े करप्शन के जिसे कहते हैं ना कट लगाए गए हैं और ऐसी दस्तावेजात बनाई गई हैं जिसका पहले मिसाल नहीं मिलती। नहीं, आप थोड़ी सी मेरी बात पहले सुने। जहां एक सवाल किया गया है तो अंदरूनी सिंध की बात की गई है, तो उसके लिए मुझे मुनासिब है कि मैं जवाब दे दूं। अब यह है कि जब मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ हमने थर के लिए जो कुछ किया है, मैं खुद गया हूँ सैटरडे, जहां ये इजहार भाई के तरफ से घोटकी का मिसाल दिया जा रहा है, शिकारपुर का दिया जा रहा है, या नाज बलोच साहबा की तरफ से लाड़काना का मिसाल दिया जा रहा है। तो आप घूमे, आप उधर जाकर के देखें कि क्या हमने नहीं किया है। हाँ, ये अब हम तो बिल्कुल, अगर 3 मरतबा हुकूमत सिंध में रहे हैं तो दूसरे पार्टियां हैं जैसे एमक्यूएम है या और हैं, तो वो 6 मरतबा पार्टियां रही हैं इक़्तिदार में। उनके दौर में क्या हुआ है, हमारे दौर में क्या हुआ है, आपको बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप जाकर के देखेंगे किसी इदारे के तरफ से कोई नुमाइंदा भेजें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमने अवाम के लिए क्या सहूलत मैसर की है। अब यहाँ तक गुर्बत से नहीं मरे मंजूर वसान साहब, ये लोग तो किससे मरे हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कौम जानना चाहती है, ये लोग गुर्बत से नहीं मरे, किस चीज से मारा इनको? मैं आपको बता दूं कि ये थर की जिस तरह से 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की एराजी बताई गई है, वहाँ 4 तहसील हैं। छाछरो तहसील जो है वो इलाका ऐसा है डेजर्ट पे है, वहाँ रास्ते वगैरह कुछ कम हैं।
تو وہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہاں ان کی والدین جو ہوتی ہیں ان کا وہاں کا اٹھنا بیٹھنا پانی کا بھی دشواریاں ہیں ان کے لیے ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ جو تھر پارکر کا علاقہ ہے وہ دور دراز کا علاقہ ہے سب کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر بانٹ دینا اس کو اگر سب کی مدد آپ نہیں کر سکتے نہیں آپ میری بات تھوڑی سن لیں پہلے آپ دیکھیے پہلے ہمیشہ یہ اس مرتبہ ہم الیکٹ ہو کے آئے اس ایریا سے پہلے ہمیشہ جو بھی 8-10 الیکشن ہوئی ہیں اپوننٹ ہی ہمارے جیت کے آئے تھے انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ آرو پلانٹ جو پانی ادھر پانی کی سہولت نہیں تھی اب 80 آرو پلانٹ لگ گئے ہیں نہیں میں خواجہ صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی طرف آتا ہوں تھر پارکر پہ میں ایک چیز کہوں گی کہ ساتھ ہی یہ تھر پارکر ہے بارڈر لگتا ہے انڈیا کے ساتھ آپ جب انڈیا کے بارڈر کو دیکھیں گے وہاں پہ ہیوی سرچ لائٹس لگی ہیں لوگوں کو کول سے انرجی پروڈیوس کر کے دی جا رہی ہے اور ایک تھر پارکر ہے جہاں شام کو 5 بجے کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلتے اندھیرا ہو جاتا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے جو سڑکیں تھوڑی ارباب غلام رحیم کے دور میں کچھ اور آپ سارا ملبہ اپوزیشن کے ایم پی اے پہ نہیں ڈال سکتے اس حلقے پہ مازہ حمید صاحبہ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا آپ کافی دیر سے آپ کو وقت نہیں ملا جی دیکھیں میں صرف نہیں آپ ہماری بات ہی نہیں سنتے نا یہ جو میں آپ کی طرف آؤں گا وقت کے ختم ہو چکے ہیں پلیز آپ مجھے 5 منٹ دے دیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب جب پورے پاکستان کے جو پی ٹی آئی والے ٹھیکیدار بنتے ہیں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ان کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ آپ سندھ سے بھی ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں پنجاب سے بھی ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں جب کیوں نہ مانگے ہم نے ووٹ اٹھایا جب اناز آپ کو میں نے تو ہر پاکستانی مانگ سکتا ہے مائزہ صاحبہ ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے کی ایکسپلینیشن مانگ لے بات سن لے نا مجھے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے جب آپ اتنی اونچی آوازوں میں نعرے مارتے ہیں اور لوگوں کو بلیم کرتے ہیں آپ پہلے اپنے صوبے کا تو حال دیکھ لیں جہاں پہ آئی ڈی پیز اور جب فلڈ افیکٹیز آئے پنجاب میں تو آپ وہاں کنٹینر پہ بیٹھ کے نعرے مار رہے تھے نہ کہ آپ ان فلڈ افیکٹیز کو ایڈریس کرتے آپ جو ہیں آپ کے جو آئی ڈی پیز ہیں وہ بے یار و مددگار کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چیف منسٹر کنٹینر پہ بیٹھ کے ڈانس کر رہے ہیں آپ سندھ سے بھی ایکسپلینیشن لے رہے ہیں آپ پنجاب سے بھی آپ اور طرف جا رہی ہیں مائزہ صاحبہ ہم نے سندھ سے 8 لاکھ ووٹ اٹھائے مائزہ کراچی سے 1 منٹ ناز آپ شور مچا لیتی ہیں لیکن ہماری بات بھی سن لیں بڑی دیر سے آپ کی سنی نہیں آپ بات غلط کر رہی ہیں آئی ڈی پیز کے ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے کر لیجئے گا آپ مجھے کریکٹ کر لیجئے گا آپ کی باتیں بھی بہت غلط تھی جو ہم نے نہیں کریکٹ کی دیکھیں آپ جو ہے وہاں پہ جو کے پی کے میں سچویشن ہے 40 سے زیادہ جو انہوں نے یہ منسٹرز اور پارلیمنٹری سیکٹری بنائے پہلے ان کے خرچوں کا تو حساب لیں آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ریگنگ ہوئی ہے سوائے کے پی کے میں آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز پہ تو میں حیران ہوں مطلب کہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں آپ کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ریزگنیشنز کبھی دے رہے ہیں کبھی نہیں دے رہے کبھی آپ کسی انڈیویجولی آپ اسپیکر صاحب کے پاس جا نہیں رہے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ممبر وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے مائزہ صاحبہ وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے سب کا موقف جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے معذرت کے ساتھ ناز منور صاحبہ اور مائزہ صاحبہ وقت چونکہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے منظور حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین لڑائی جھگڑا تو ہوتا رہتا ہے ہوتا رہے گا بھی لیکن عوام کا آپ کا اور ہمارا اس میں بہت نقصان ہے ٹل نیکسٹ پروگرام ہمیں دیجیے اجازت اللہ نے کے پاس